الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. سورة الدخان. دخان بمعنی دھواں. اس کا تذکرہ اس سورے میں چند آیتوں کے بعد اس کی تفصیل آئے گی. بس اسی مناسبت سے چونکہ یہ تذکرہ دیگر جگہ پر نہیں ہے، قرآن کے اس مقام میں خاص طور پر ہے، لہذا اس مناسبت سے سورہ کی شناخت کے طور پر سورہ کا نام ہے. سورہ کے اور نام بھی ہیں، بلکہ جس آیت سے شروع ہوا ہے حامیم والکتاب المبین، یہ بھی اس کا نام کہلاتا ہے. نام مضمون کی حیثیت نہیں ہوتے، ہاں جو نام ہوتا ہے اس سے متعلق اس میں تذکرہ ہوتا ہے. سات سورہ حامیم سے جو شروع ہوئے ہیں یہ 5واں سورہ ہے، اور 2 سورے اس کے بعد آئیں گے انشاءاللہ. حامیم اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اہل علم کے پاس رحمان کا ہی ایک حصہ حامیم ہے، تو وہی بات ہوئی، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہوا. کیا یہ کہ قرآن کے ایسے 14 سورے ہیں جو حروف مقطعات یعنی بغیر اعراب کے جیسا حرف ہے اسی طرح تلاوت کریں گے. وہ اشارے ہیں، وہ رموز ہیں، اس کی حقیقت پوری طرح نہیں ملتی. اگر ملتی تو بیان ہوتا تھا. جو کچھ بھی بیان ہوتا ہے وہ تابعین، اہل اللہ، مفسرین کے کئی دیگر روایتوں کی مناسبت سے وہ تعویلات ہیں، حقیقی طور پر نہیں. حقیقی ترجمہ یہی کہ قرآن کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، چند چیزیں ہیں تم سارا علم و کمال لگا لو تمہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں. جیسا اللہ پر یقین رکھتے ہو، ہر چیز جو واضح ہے اس پر یقین رکھتے ہو، وہ چیزیں بھی جو تمہاری سمجھ کے باہر ہیں، جو قدرت نے پیش کیا ہے بلا کسی شک و شبے کے، اپنے یقین اور کمال ایمان کا ثبوت یہی دینا کہ اللہ کا جو مقصد ہے اس مقصد کے اوپر ہم قبول کرتے ہیں، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. اس جگہ یہی کہنا ہے، سارے مفسرین نے یہی کہا کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ کی ذات خوب اور بہتر جانتی ہے. بعضوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر اللہ و رسول عالم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کے پاس کلام پاک کو بھیجا انہیں بتا دیا، لیکن اس کی وضاحت امت کے ساتھ نہیں کی گئی. اور اس طریقے سے اس حامیم کے لفظ کے ذریعے سے قسم کھا کر تاکید اور یقین دلاتے ہوئے کسی چیز میں شک ہے تو شک کو دور کرنا، انکار ہے تو منکر کے انکار کو ختم کرنا، یقینی قطعی بات کیا ہے وہ بیان کر دینا. یہ کہہ کر والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ کی واضح طور پر بیان کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کر کے پیش کرنے والی، حلال اور حرام کی تمیز کروا دینے والی، اچھائی برائی میں فرق کر کے بتا دینے والی کتاب اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اس کی قسم کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پیچھے لوٹنا ذرا، جس وقت قرآن نازل ہوا تھا تو انکار انکار انکار، وہ انکار آج بھی ہے، وہ انکار آج بھی ہے قوموں کے لیے بھی.
بعض کو تو عملی طور پر انکار ہے، بعض عمل کے ساتھ ساتھ زبانی طور پر بھی جب بحث مباحث سے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے۔ یہودیوں نے تو کھلے طور پر انکار کر دیا، عیسائیوں نے کھلے طور پر انکار کر دیا، جبکہ اس کتاب میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، یہودیوں کی کتابوں کا تذکرہ ہے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق ہے، انجیل کا تذکرہ ہے، انجیل کے اندر آئی ہوئی تعلیمات کا تذکرہ ہے، ہر نبی کو سارے نبیوں پر یقین رکھنے کا حکم ہے۔ تو اس ایمان اور اسلام قبول کرنے کے بعد تمام کے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، سارے کا سارے ہر رسول کو ماننا، ورنہ یہ اہل کتاب ہوتے ہوئے یہود و نصارہ تورات اور انجیل کے حاملین ہوتے ہوئے بھی بعض نبیوں کا انکار کر دیے، بعض کتابوں کا انکار کر دیے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار ہے تو دین حق سے وہ خارج ہے۔ اسی لیے وہ اہل کتاب ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اہتمام کرتے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے پھر بھی کافر۔ الغرض تو جب اس قرآن کے اوپر بھی ایمان یقین کی تعلیم دینے کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر بیٹھتے تھے، ان کے اوپر نازل شدہ کلام پاک کا انکار کرتے تھے، اسی سورے میں پچھلے سورے میں وضاحت گزری ہے اسی پہلو کے اوپر، یہاں تک کہہ دیا انکار کرتے ہوئے اگر یہ بات حق ہوتی لولا نزل ھذا القرآن القریتین العظیمین، دو بڑے بڑے قریے مکہ اور طائف، اس کے بڑے بڑے جو تفتیں ہیں، رجل عظیم کا نام دیا انہوں نے، قرآن نازل ہونا تو ان پر نازل ہونا تھا، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے مشہور و معروف شخصیتیں تھیں، مال و دولت کے اندر آگے بڑھی ہوئی تھیں، قوم کے بیچ میں دنیاوی اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ تھا۔ بھٹکی ہوئی فکر سے انسان سمجھنے لگ گیا دنیا میں جو بڑا ہے مالی اعتبار سے بس وہی سب کچھ اس کا مالک ہے، تو سب سے پہلے یقین دلایا گیا تاکہ اس یقین کے بعد سورے کے آنے والے مضامین کے اوپر یقین بڑھے گا۔ اس لیے بخاری شریف نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جمع کی، لیکن سب سے پہلے حدیث کیسی جمع کی؟ ایمان سے متعلق۔ ایمان ہو تو ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، اس پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ تو اسی طرح پہلے یقین ہو تو پھر اس کے اندر آنے والی چیزیں، کتاب سے مراد یہاں پر بس فی الوقت سورہ، پھر اس کے بعد یہ سارا کا سارا کلام پاک، اس کے اندر پیش کی گئی چیزیں جو اللہ کا مقدس کلام ہے۔ لیکن اس سورہ میں خاص بات یہ ہے چونکہ ابتدا میں عربوں کو یقین دلانا تھا، سب سے پہلے آیتوں میں وہ مراد ہیں، زمین بھی پوری اللہ تعالیٰ نے بچھایا، جو کعبہ ہے پہلے اتنا ہی حصہ نمودار کرے پھر ساری زمین کو پھیلائے۔ اسی طرح کلام پاک کو بھی پہلے عربوں کے لیے عربوں کی قوم میں عربی رسول کا انتخاب کر کے انہیں سمجھایا بتلایا گیا، اسی انداز کو پورا اختیار کیا گیا۔ پھر قرآن نے پھر فرمایا کہ پھر ان کے ساتھ ہم نے تمام کو جوڑ دیا، پھر اعلان کروا دیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دنیا کے طول و عرض میں جہاں بھی ہو جیسا بھی ہو ہر بسنے والے انسان کے لیے آپ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بلکہ رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہے، لیکن حیثیت الگ الگ ہے، انسان اور جن کے لیے رسول ہیں مکلف ہیں، اور جن اور انسان مکلف ہیں، رسول کے احکام کو ماننا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا رسول کے ذریعے سے احکام دیتے ہیں، اور رسول بھی جو حکم دیتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جس چیز کا بھی حکم دیتے ہیں تم اختیار کرنا لازماً، اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جانا۔ اب یہ ذکر کر کر پھر فضیلت بتاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی
یقیناً یقیناً ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے. جو کتاب مبین ذکر کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، ہمارا کلام ہے، ہمارا نازل کردہ ہے. جب اس کو مانو تو جس کے پر نازل کیا گیا اس کو مانو. جب یہ تو مانو تو کس کے لیے؟ تمہارے لیے نازل کیا گیا ہے، تمہاری بھلائی کے لیے، تم پر رحم مہربانی کرتے ہوئے، احسان فرماتے ہوئے، تمہیں اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے، اللہ کی رحمت سے قریب کرنے کے لیے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی. تو ہم نے اس کو نازل کیا ہے. جب نازل کیا ہے، جو وقت اس کے لیے انتخاب کیا گیا ایک خاص مخصوص رات کا وقت تھا. اس کلام پاک کی عظمت و خیر و برکت کی وجہ سے وہ رات، سارے زمانے میں راتیں آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، لیکن جس وقت یہ کام ہوا وہ رات سب سے زیادہ برکت والی ہے. سادے سے مفہوم میں لیلۃ القدر ہے، لیلۃ المبارکہ ہے، شب قدر. لیکن اسی آیت کے اندر دونوں مفہوم بھی ہیں. شعبان کی 15ویں شب بھی آج کے ذریعے سے، جس میں اندر سمجھنے میں الجھن ہے، انہیں یوں سمجھا دیا گیا قرآن تو ایک ساتھ نازل کر دیا گیا، محفوظ کر دیا گیا لیلۃ مبارکہ میں. پھر زمین کے پر نزول جو نازل شدہ کلام ہے قدر والی رات سے شروع ہوا. چاہے یہ رات ہو کہ وہ رات ہو، برکت والی رات ہے. اس میں کیا کام ہوتے ہیں؟ انا کنا منذرین، اس کے ذریعے سے جن چیزوں سے منع کیا گیا، منع کیا جاتا ہے، وہ ہم ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات. کہ اس کا انکار نہیں کرنا، انکار کرنے کے والے تنبیہ ہے، عمل نہ کرنے والے کے لیے تنبیہ ہے، اس کے خلاف چلنے والے کے لیے وارننگ ہے. نیز اس بات کو سمجھو، اور یہ جو حقیقت غیب والے امور ہیں کہ اس شب کے اندر ہر حکمت سے بھرپور معاملے، کائنات کی ہر چیز جو چیز چل رہی ہے، چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، چاہے انفرادی طور پر ہو، اجتماعی طور پر ہو، عالمی طور پر ہو، کائنات کے اعتبار سے ہو. جب وہ رات کو مبارک بنا دیا تو ہر سال ایک مرتبہ آتی ہے، تو ہر سال یہ کام ہوتے رہتے ہیں. ان بنا ہماری طرف سے ہوتے ہیں. اس کی طویل تفصیل ہے. لوح محفوظ میں جب ساری کائنات پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے نون والقلم وما یسطرون، قلم کو پیدا فرما کر سب کچھ، یہ ساری کائنات چلنا کیسا ہے، کیسے کیسے آنے والے ہیں، پھر قیامت کا قائم ہونا، پھر اٹھایا جانا، حساب کتاب کا ہونا، جنت اور دوزخ کا ہونا، ساری کی ساری تفصیلات لوح محفوظ میں قلم بند ہے. قرآن بھی وہیں سے روز روز مرتبہ لکھے جاتے ہیں، مگر ایک سال کے لیے جو کچھ ہے وہ لکھے جانے کا فیصلہ اس مخصوص رات میں ہوتا ہے. سال بھر یہ فرشتے، چنانچہ واقعہ معراج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، وہاں تک پہنچے، آپ نے فرمایا حتیٰ سمیعت صریر القلم، لکھتے وقت پہ جو ہلکی آواز پیدا ہوتی ہے، سوادرا سوادرا سریر کہتے ہیں. فرشتے جو لوح محفوظ سے جو نقل کر رہے تھے وہ روز مرہ کے امور کو، جو ایک مرتبہ طے ہو جاتے ہیں سال بھر کے لیے. آج اس میں وضاحت ہے اس کی، زندگی اور موت کے تصویر، رزق کے تصویر، دکھ اور درد کے تصویر، چھوٹے بڑے ہر چیز کا اس کے اندر قلم بند ہو جاتا ہے. انا کنا مرسلین، یقیناً یقیناً ان ساری چیزوں کو، اللہ کے کلام کو، رسولوں کو، اللہ کی کتابوں کو بھیجنے والے ہم ہیں. کوئی انسان اپنی طرف سے یہ اتھارٹی لے کر نہیں بیٹھا، جیسا کہ الزام لگاتے تھے کوئی جن خوابوں میں ہوں گا، کوئی خفیہ شخص خوابوں میں ہوں گا.
کبھی کوئی ایک چیز آ گئی ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ سے ذکر کرتے تھے، ذکر کر کر انکار اللہ کے اس کلام پاک کا ہوتا تھا۔ رحمت من ربک کا یہ صرف ہر پڑھنے والے کو بتائیں گے، تیرے رب کی مہربانی سے تیرے لیے ہے، ہر انسان مراد ہے۔ خطاب میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سارے احکام آپ کو خطاب کر کر امت کو دیے جاتے ہیں۔ اب رہا اس کو کون سنتا ہے نہیں سنتا ہے، سن کر ماننے کی نیت سے سنتا ہے، مذاق کرنے کی سے کرتا ہے، یا انکار کرنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے ذات السمیع خوب پوری طرح سے سنتی ہے، جانتی ہے، اور علیم ہو، دلوں کے اندر بھی جو چھپا ہوا ہے، اقرار انکار ساری چیزیں تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ کیوں نہیں جانے گا جبکہ وہ رب السماوات والارض، ساری کائنات کا رب ہے، عالمین ہی کی وضاحت ہے، سارے آسمانوں کا، سارے زمین کا، وما بینہما، انسان کی نظر میں سب سے بڑا آسمان ہے اور زمین ہے۔ آسمان زمین کے درمیان میں، آسمانوں زمینوں میں، اس کے نیچے ہے، اس کے اوپر، دوسری روایت میں اوپر کا بھی تذکرہ ہے۔ ہر چیز کا وہ رب ہے، رکھوالا ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی نے پیدا کیا، اس کی دیکھ بھال کرتا ہونے سے، اس کی نگرانی اسی رب العزت کے اس میں ہے۔ تو پھر بھلا انسان کی ہر کیفیت سے کیسے نہیں جانے گا؟ وہ جانتا ہے، پھر جاننے کے علاوہ تمہاری ہر چیز کو قلم بند کرنے کا بھی انتظام کر کے رکھے ہیں، کرامن کاتبین وغیرہ۔ کرامن کاتبین سے ہٹ کر بھی حافظہ، سورۃ الرعد میں اس کی تفصیل ہے، تمہارے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہنے والے فرشتے، 12 فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ فجر سے عصر تک، عصر کے فوری بعد ہر انسان کی وہ 12 فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، دوسرے 12 فرشتے آتے ہیں، ہر وقت واحد میں وہ ہر انسان کے ساتھ وہ 12 فرشتے الگ، کرامن کاتبین الگ، انسان کی 6 جہت کی طرف، آگے پیچھے، آزو بازو، اوپر نیچے، یہ 6 فرشتے الگ، پھر ساتھ پیدا کیا گیا ایک فرشتہ الگ، کوئی 23 سے زیادہ فرشتے ہر وقت حاوی کرتے ہیں۔ یہ صرف انسانوں کو انسان کے درمیان میں انصاف کر کے بتلا دینے کے لیے۔ ان کنتم موقنین، اے بندو اگر واقعی تم یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو، تو یہ حقیقت ہے، سمجھ لو۔ جب سمجھتے ہو تو اس بات پر پورا یقین رکھو کہ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، صرف اور صرف وہی معبود ہے، وہی قادر مطلق ہے، ہر چیز کو زندہ وہی کرتا ہے، حیات وہی دیتا ہے، وجود وہی بخشتا ہے، اس کو ختم بھی کرتا ہے، فنا بھی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے۔ یہ طاقتیں کس کے اندر ہیں؟ وہ رب ہے، وہ قابل پرستش ہے۔ ماں باقی جتنی چیزیں، چاہے جس کو تم شرک کرتے ہو، جس کو بھی مان لیتے ہو، وہ سب اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اور ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی کمال ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ تمہارا رب ہے، تمہارے باپ داداؤں کا وہ رب ہے، جو اوپر گزرے چلے چلے حضرت سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام تک، لیکن اس کے باوجود بھی انسانوں کے مزاج میں ابھی بھی شک و شبے چلتے ہیں۔ اس کی وضاحت بڑی طویل تفصیل کے ساتھ اگلے آنے والی آیتوں میں آئے گی۔ سبحان اللہ۔